بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج جب صدر عارف علوی صاحب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، تو عین اسی وقت ہماری جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے وہ اجلاس کا بائیکاٹ کر کے باہر جا کے پریس کانفرنس کر رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ اجلاس عجلت میں بلایا گیا ہے، اور انہوں نے کافی اس پہ اعتراضات بھی کیے عارف علوی صاحب کی تقریر پر۔ تو ہم نے آج جو عارف علوی صاحب کی تقریر ہے اسی پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ایسے شخص پہ بات کرنی ہے جس نے آج پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، اور اجلاس ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کا نام تھا سینیٹر حاصل بدنجو، جو کہ نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما تھے اور سابق وفاقی وزیر بھی تھے۔ تو حاصل بدنجو صاحب اس پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور ہمارے پروگرام میں سالہ سال سے وہ شرکت کر رہے تھے، ان کی خدمات سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ تو ان پر گفتگو سے آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر برائے تعلیم اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور چانڈیو صاحب اور بدنجو صاحب سینٹ میں کافی قریب بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے ان کی کافی یاد اللہ بھی تھی۔ شفقت صاحب، جو آج عارف علوی صاحب نے بات کی کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، یہ بات حاصل بدنجو صاحب بھی کرتے تھے، لیکن شاید ان کا خیال تھا کہ ابھی کچھ مزید قربت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیسے وہ بات کرتے تھے، میں ذرا آپ کو ان کا ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں۔ یہ ملک آج جس دوراہے پہ کھڑا ہے، یہ لاک ڈاؤن فلانا فلانا، یہ بہت چھوٹی باتیں آپ لوگ کر رہے ہو۔ ہم بھی شاید اس سے گھبراتے ہیں کہ یہ حکومت گر جائے پھر کیا ہوگا، پھر اگر آپ آ گئے تو آپ کس طرح سنبھالیں گے؟ کس طرح سنبھالیں گے، دوسرا کس طرح سنبھالے گا۔ اس ملک کے لیے میں بالکل آپ کے پروگرام میں تھوڑی سی ایک سنٹنس کہوں گا، فوج کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے، پالیٹیشنز کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے، اور اس ملک میں تمام اسٹیک ہولڈر کو ریئلائز کر کے ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، ہاؤ ٹو سیو دس اسٹیٹ۔ یہ جب آپ بات کریں گے تو ہمارے دوست کہیں گے پی ٹی آئی والے آپ این آر او مانگ رہے ہیں۔ وہ ان کی مرضی ہے، مجھے تو کیونکہ نہ این آر او کی ضرورت ہے، نہ میں این آر او کروں گا، نہ میرے اوپر کچھ ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حاصل بدنجو صاحب جو ہیں، یہ ان کی آخری دنوں میں یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک ڈائلاگ شروع ہو تمام اداروں کے درمیان۔ شفقت محمود صاحب، آپ بھی ان کو کافی عرصے سے جانتے تھے، تو جو ان کی یہ جو آخری خواہش تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حامد، میں پچھلے 25 سال سے تقریباً 25 بلکہ 30 سال سے جانتا تھا حاصل صاحب کو، اور ہماری کافی کسی زمانے میں قربت بھی تھی، اور حالانکہ ہمارا سیاسی نظریہ مختلف تھا لیکن ایک ذاتی لیول پہ ہماری بہت ایک دوسرے سے اچھی گاڑی شناسائی تھی، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کی وفات کا سن کے۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ دیکھیں، جو قومی مفادات کے معاملات ہیں اس میں ہمیشہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ اپوزیشن کا ایک رول ہے، اب اپوزیشن یہ نہیں کرے گی کہ گورنمنٹ کی تعریفیں کرے، اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن جب آپ کروشل معاملات آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم اکٹھے بھی ہو گئے۔ فیٹف کا معاملہ آیا جو کہ یہ بل پاس کرنے تھے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے بل پاس کیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو کراچی کے حالات ہیں، جس طرح مخدوش حالات ہیں، اس کے بارے میں 3 پارٹیاں جن کا پولیٹیکلی کم از کم پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی آپس میں شدید اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کراچی کے مسائل جو ہے وہ مل کے حل کریں گے۔ لیکن کمراڑی کو ضلع بنانے پہ وہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اس میں شاید وہ ہماری پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ جی کراچی ایک بڑا ہونا چاہیے، ایک ہی ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے اور بروز ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کراچی کی ترقی میں بہتری ملے گی، لیکن میں جو آپ نے اوریجنل بات کی تھی، میرا خیال ہے کہ ہماری ڈیموکریسی اب تھوڑی پہلے سے میچور ہو رہی۔ کئی دفعہ تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے، مثلا آج میں جب دیکھ رہا تھا ڈاکٹر علوی صاحب جب تقریر کر رہے تھے
تو میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں 94 میں آیا تھا، تو تقریباً 26 سال مجھے پارلیمنٹ میں بیچ میں نہیں بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ ادھر ہی سارے حالات دیکھتے، پھر میڈیا میں تھا، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی صدارتی تقریر ایسی ہو جو کہ آرام سے گزر جائے. گو بابا گو سے شروع ہوا تھا. اس زمانے سے مجھے یاد ہے کہ جب میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا تو پیپلز پارٹی ان کو غلام اسحاق کو نہیں چھوڑتی تھی، اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ جو تھا اس وقت سے چلا آ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ بھی چینج ہو جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت میں مستحکم ہو رہی ہے اور پارٹیز نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھی ہوتی ہیں. باقی جو باقی معاملات ہیں اس میں سیاسی سوچ بھی مختلف ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کام بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، جو حاصل بدنجو صاحب ہیں ان کی پارٹی جو ہے وہ اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ کافی قریب تھے، اور آپ کی پارٹی نے ان کو اپنا چیئرمین سینٹ کا امیدوار بھی بنایا تھا. لیکن حاصل بدنجو صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے، ذرا آپ ان کی بات سنیں. میں پھر کہا کہ ہمیں خدا کے لیے ہم بلوچستان والے ہاتھ جوڑ کے آپ اسلام آباد والوں سے ایک درخواست کروں گا کہ ایک صدر، ایک چیئرمین سینیٹ، ایک وزیر اعظم دے کے ہم پہ ایسا نہ کیا کرو. ہاں، وہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے علی اصغر بنگل زئی، اکتوبر 2001 سے غائب ہے. وہ تو نہیں ملتا. سریاب روڈ کوئٹہ سے 18 سال سے غائب ہے، وہ نہیں ملتا. چیئرمین سینیٹ دے سکتے ہیں مگر وہ لڑکا نہیں دے سکتے. تو آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ہمیں یہ اس چکر میں ڈالو نہیں. آپ کی بھی جب حکومت تھی تو وہ وزیر تھے، آپ نے ان کو وزیر بنایا تھا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حاصل بدنجو صاحب ویسے تو پورے پاکستان کے عوام کی محرومیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، لیکن بلوچستان کے حقوق کے لیے جو انہوں نے آواز بلند کی تو جب وہ آپ کی حکومت کا حصہ تھے تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکے؟ دیکھیں، حاصل بدنجو صاحب جو ہیں وہ بڑے کھرے اور بڑے جو ہے وہ سچے اور معاملہ فہم انسان تھے. میں ان کی اپوزیشن میٹنگز جو ہماری ہوتی رہی ہیں، میں نے ان کی جو ہے وہ بارہا ان کی تقاریر جو ہے وہ سنی، ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ اسے سنا. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے، اور بلوچستان میں ہونے والا جو بھی یعنی اسے ظلم کہہ لیں، زیادتی کہہ لیں، لاقانونیت کہہ لیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آواز بلند کرتے تھے. لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کے حامی میں نے ان کو پایا ہے. انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے جو ہے انہوں نے پاکستان سے ڈسٹنس نہیں کیا. انہیں میں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان سے ایک محبت کرنے والا اور پاکستان کا حامی سیاستدان کے طور پہ جو ہے وہ میں نے ان کو سنا اور میں نے ان کو سمجھا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہماری قومی سیاست کا نقصان ہے. بلوچستان کا بھی جو ہے وہ نقصان ہے. وہاں پہ اس قسم کی مثبت آوازوں کی بہت ضرورت ہے، اور آج شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں گریق رحمت کرے، اور غمزدہ خاندان جو ہے انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر عطا کرے. چانڈیو صاحب، آپ کے وہ دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، لیکن آپ کا کبھی کبھی ان سے سیاسی اختلاف بھی ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین بنے تھے، تو آپ کی پارٹی نے سنجرانی صاحب کی حمایت کی تھی اور حاصل بدنجو صاحب اس پہ بڑے ناراض ہوئے. تو پھر جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی، تو آپ کا بھی ذکر آیا تھا، ذرا سنیں، ایک پرانی یاد تازہ کرتے ہیں. کوئی پیپلز پارٹی نہیں جیتا ہے. آج شہید بے نظیر نہیں جیتا ہے. آج ذوالفقار علی بھٹو نہیں جیتا ہے. آج بالا طبقے جیتے ہیں. اور چانڈیو صاحب پارلیمنٹ جیت جاتا، ذوالفقار علی بھٹو بھی جیتا، بے نظیر بھی جیت جاتا. جب رضا ربانی کو آپ چیئرمین بناتے تب پارلیمنٹ جیتا، تب بے نظیر تب ذوالفقار علی بھٹو جیتا. ہم لوگوں نے رضا ربانی کو یہ کہا کہ وہ مسلم لیگ کا نمائندہ ہے، وہ نیشنل پارٹی کا نمائندہ بھی تھا، وہ پختونخوا کا بھی نمائندہ تھا، وہ جماعت اسلامی کا بھی نمائندہ تھا. ساری بلوچستان صوبائی اسمبلی کو منڈی بنا دیا آپ نے. آپ کہتے ہیں میں بلوچستان کے لیے کر رہا ہوں. آپ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو منڈی بنا دیا. آپ کہتے ہیں میں خیبر پختونخوا کے لیے کر رہا ہوں. چلے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. آج ویسے آپ کے سامنے یہ کلپ نہیں چلانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس لیے چلایا کہ حاصل بدنجو
اپوزیشن میں تھا لیکن اپوزیشن کے خلاف بھی وہ کبھی کبھی بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے. میر صاحب آپ کی مہربانی، بس 2 منٹ ہی زیادہ بھی لے لوں گا کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے. حاصل بزنجو پاکستانی سیاست کے بہت بڑے آدمی کے بہت اچھے بیٹے تھے. غوث بخش بزنجو صاحب بہت بڑے آدمی تھے پاکستانی سیاست، اور یہ بھی وہ نہیں بھی بن سکے بزنجو صاحب، لیکن بزنجو نے بھی اپنا ایک کردار جمع. اور جو رانا ثناءاللہ سے بھی بات کہہ رہے تھے نا، میں اس کی تائید کرتے ہوئے یہ اضافہ کروں گا کہ غوث بخش بزنجو اور حاصل بزنجو دونوں نے ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کے صدارتی الیکشن میں فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا. میں ابھی آپ کی بات کو مان رہا ہوں، لیکن دکھ والا بھی چیپٹر ہے، میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں. ابھی وہ چلے گئے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بس ٹھیک ہے. وہ سیاسی آدمی، جمہوری آدمی تھے، اور ان کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹی سیاست ان کے والد کو اور ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. ضیاء الحق کے زمانے میں جو بات چیت ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں، وہ اس کے معاملے میں بھی بزنجو، غوث بخش بزنجو ہمیشہ یاد رہیں گے. میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں مرحوم کو جو آج انتقال کر گئے. آپ نے ایک بات دوسری ابھی چھیڑ دی ہے جو بھی مجھے حیرانی ہو رہی ہے. ابھی آپ نے کہا ہمارے سائیں کو کہ آپ کے ساتھ تھے، وہ وہاں بھی خوش نہیں تھے. تو ایک بات ہے، ابھی تنقید میرا مطلب نہیں ہے، کیونکہ بات آ گئی ہے تو ہمارے سندھی میں ایک بڑی اچھی کہاوت ہے کہ یہ آدمی فلاں جگہ پہ ایسا ہے جیسا کوؤں میں الو، کانگل میں چب، یعنی کوؤں میں الو. جو بھی چھوٹے صوبے کا آدمی ان کے پاس گیا ہے، بدقسمتی سے پتہ نہیں کیا فضا ہے، وہ الو کی طرح وہاں کوؤں میں رہتا ہے. عبد القادر بلوچ اتنے اچھے آدمی تھے، ابھی بھی ہیں، زندگی تھے. وہ ان کے ساتھ بڑی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے. انہوں نے تو اس کو فیڈرل منسٹر بنایا تھا بعد میں بہت دیر سے، جب بہت مجبوری ہو گئی، تنقید ہو گئی. پہلے نہیں بنایا پڑا ان کو ایسے. میں نے ان کو کہا، وہ ان کو پتہ ہے جو میں نے ان کو کہا. پھر حکیم بلوچ صاحب اتنے اچھے انسان ہیں. میر صاحب آپ نے ان کو دیکھا ہے، پتہ نہیں دیکھا، کراچی میں تو آپ ملے ہوں گے. اتنے اچھے آدمی ہیں کہ میں آپ کو کیا، وہ وفاقی وزیر، آدھا وزیر اس کو. لیکن آپ دونوں پارٹیوں نے مل کے حاصل بزنجو کو سینٹ کی چیئرمین شپ کا امیدوار لانچ کیا، اور دونوں جو ہے وہ اپنے ووٹ ان کو نہیں پڑوا سکے. اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے جو سب کو ووٹ پڑوانے پر مجبور کر دیتے ہیں. انہوں نے اس کو نہیں چاہا کہ وہ بن جائے. پاکستان کے وفاق کے لیے شاید حاصل بزنجو کا چیئرمین سینٹ بننا کوئی اچھا شگون نہ ہوتا. لیکن حاصل بزنجو کی یہ بڑی کوالٹی تھی کہ جو بندہ ان سے جیتا، سنجرانی صاحب، وہ آخری وقت تک ان کے بہت قریبی دوست تھے. دیکھیں، میں ایک عجیب غریب بات بتاتا ہوں. میرے کوئی 8-10 بلوچ دوست ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. سندھ کے بلوچ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. وہ جہاں بھی ہیں وہ اپنے بلوچی حقوق کی، بلوچی شناخت کی، بلوچی روایت کی اتنی پاسداری کرتے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی. کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور سنجرانی صاحب کو بھی میں دیکھتا ہوں. حکیم بلوچ صاحب ہمارے پاس تھے، عبد القادر بلوچ صاحب نون لیگ میں تھے. اب دیکھیں چیئرمین سینٹ کو، سب کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنی بلوچ روایتوں کو جس انداز سے نبھاتے ہیں، وہ تو کمال. اچھی بات ہے. اچھا، اب ذرا آ جائیں جی عارف علوی صاحب کے خطاب پہ. شفقت محمود صاحب، عارف علوی صاحب نے جب خطاب شروع کیا تو اپوزیشن کا احتجاج شروع ہوا اور پھر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بہت سے معاملات پہ حکومت اور اپوزیشن نے مل کر قانون سازی کی، خاص طور پہ FATF کے معاملات میں. کیا کوئی آپ آج کے دن اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو ذرا آپ واک آؤٹ نہ کریں؟ نہیں، دیکھیں حامد، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 90 سے میں یہ دیکھ رہا ہوں. جب میں سینٹ میں نہیں بھی تھا، جب بعد میں دیکھ، تو یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ اس موقع پہ کیونکہ وہاں سفیر بھی ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ ایک تماشا کرتی ہے اور وہ خبریں بنتی ہیں کہ یہ واک آؤٹ کر گئے جی، یہ ہو گیا جی. ابھی تو خیر اس سے بہت کچھ ہوا ہے. کسی پرانے زمانے میں تو لوگوں نے ڈائس پہ بھی حملے کیے اور یہ کیا وہ کیا. مجھے یاد ہے بے نظیر صاحبہ کے اوپر رانا صاحب کی جماعت کے کچھ خواتین نے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی. تو حملہ کیا تھا، مطلب دھکا مکا یہ وہ. سو یہ ایک ٹریڈیشن سی بن گئی ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمیں اس چیز پہ خوشی منانی چاہیے کہ اگر آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں اور یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں،
اب ہماری اتنی شدید مخالفت تھی پی ایم ایل این کے ساتھ، ہم دھرنے دیے، ہم نے کیا نہیں کیا، لیکن جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تو نیشنل ایکشن پلان تو ہم نے مل کے بنایا. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ٹریڈیشن، یہ روایت رہے گی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ قومی مفادات کے معاملات میں سیاست کو نہیں آنے دے گی. مثلا اس طرح تعلیم ہے، چانڈیے صاحب کو پتہ ہی ہے شاید اس چیز کا کہ میری بڑی اچھی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ہے سعید غنی صاحب کے ساتھ اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور ہم تعلیم کے میدان میں ہم مل کے فیصلے کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو قومی معاملات ہیں، باقی سیاست دیکھیں نا، اب سیاست میں جمود تو نہیں ہو سکتا، سیاست میں شور بھی ہوگا، سیاست میں سلسلہ بھی ہوگا، اپوزیشن کے ایک رول بھی ہوگا. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم ڈیسک پہ جاتے تھے، اب یہ ڈیسک پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چلتا رہے گا. رانا ثناء اللہ صاحب، آج صدر عارف الوی صاحب نے کہا ہے کہ جی دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہاں پہ کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہاں پہ 60,000 لوگ جو ہیں وہ روزانہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا کل 60,000 اضافہ ہوا، اور پاکستان میں 600 ہو گئے ہیں، تو پاکستان میں کم ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہے. آپ اسے ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل جو ہے یہ جو کرونا کے اوپر جو یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے نا، یہ کرونا کو ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا تماشا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے افیکٹو ہوا ہے؟ میرے شہر میں یا لاہور میں جہاں جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو وہ محلہ ہے اس کی مین روڈ یا مین انٹرسٹ جو ہے وہاں پہ چند جو ہے وہ پولیس والے کھڑے ہو گئے بیریئر لگا کے. باقی جو اس کے 10 راستے ہیں وہ کھلے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو یہ لاک ڈاؤن کرتے تھے وہ کہاں کہاں پہ لاک ڈاؤن تھا؟ ماس وائز کے کاروبار بند کر دیے، ماس وائز کے کہ انہوں نے اسکول بند کر دیے، کالج بند کر دیے، یونیورسٹیز بند کر دی، لوگوں کا کاروبار بند کر دیا، بازار بند کیے. باقی تو کسی جگہ پہ بھی. اور پھر جو یہ ماسک سے جو احتیاط کی بات کر رہے ہیں، یہ عید کے موقع پہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنی جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ احتیاط کی ہے؟ تو اس لیے یہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اقدامات کی وجہ سے، کوئی ان کے اقدامات نہیں افیکٹو تھے، کوئی ان کی پالیسی نہیں تھی، کوئی ان کا ویژن نہیں تھا. یہ خدا کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہربانی کی، لوگوں کی دعائیں سنی، اور کرونا جو ہے وہ اس طرح سے افیکٹو جو ہے. ویسے تو خیر یہ سارا جو ریجن ہے اس میں ہی، لیکن بالخصوص جو ہے وہ پاکستان میں اس کا وہ افیکٹ نہیں ہوا، نہیں آیا جو کہ باقی دنیا میں آیا ہے. اچھا، تو اس کا اب یہ کریڈٹ جو ہے یہ لیتے رہے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے سمارٹ اب انہوں نے لاک ہماری ڈاؤن سے تعریف تھوڑی لے کرنی ہے کے جی. باقی سارے اقدامات تک کوئی اقدام بھی کوئی بھی افیکٹو نہیں. اچھا چانڈیو یہ صاحب، آپ جا کے جو ہے وہ لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں. چانڈیو صاحب، جو میں این سی او سی تھا، جو این سی او سی ایک ادارہ تھا، ابھی بھی ہے، میں وہاں پہ جا کے دیکھتا رہا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب، اسد عمر صاحب، اور جو مسلم لیگ نون کے گلگت بلتستان میں چیف منسٹر صاحب تھے، وہ آزاد کشمیر والے راجہ فاروق حیدر صاحب، سارے سی ایم، چیف سیکرٹری، سارے لوگ مل کے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی. تو چلیں ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اکیلی کو نہیں کریڈٹ دیتے، لیکن کیا تمام صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر این سی او سی کے ذریعے کرونا کو شکست نہیں دی؟ اچھا ایک بات میری، اس کرونا لیڈ جو انہوں نے یہ چلائی ہے نا، یہ یعنی ساری موو، اس میں جتنی لوٹ مار ہوئی ہے نا، جتنی کرپشن ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اس کے اوپر آپ کبھی علیحدہ جو ہے وہ بات کریں. میں جب بھی کرونا کی بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بتایا کہ میرے گھر میں 6 افراد ہیں. میں، میری بیوی، 2 بہو، 2 بیٹے، سب کے سب کمروں میں بند تھے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے باہر تھے. جب انہوں نے کہا کہ فتح کر کے آئیں، لڑائی جیتی ہے، تو میں نے وہ ترجمہ اپنے دل میں دہرایا کہ میں اس پہ قابو پانے والا نہ تھا، یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم نے اس کو قابو میں لایا. ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. نہیں، سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا. میں ابھی تو وفاق کی بات کہہ رہا ہوں. ابھی وہ میرا، میں تو آپ سے سوال یہ کروں کہ سندھ سندھ والے جو کر رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. مجھے سندھ حکومت نے جو کیا اس کو پوری دنیا نے مانا. انہوں نے جو سندھ حکومت کے ساتھ اس ایشو پہ کیا، انتہائی شرمناک بات تھی. وزراء کی فوج بھیجی وہاں، انہوں نے اس تمام جو اقدامات تھے احتیاط کے، سب کو ناکام بنانے کی کوشش کی.
تب میں نے کہا پہلے اللہ کا شکر ادا کروں کہ وفاق کی ساری سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور نقصان کم ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں اب دوسری آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اکٹھے ہونے کی. میں نے پہلے بلوچوں کا لیا, اب اختر مینگل صاحب کا میں نے نام لیا. ساری اپوزیشن کے باوجود انہوں نے ان کو ساتھ دیا. وہ کس رخ میں نکل گئے آپ دیکھیں. ابھی دیکھیں یہ جو دہشت گردی والی جو یہ مالیاتی دہشت گردی کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے, ہم نے ان کی حمایت کی. اپوزیشن نے, شہباز شریف نے, بلاول صاحب نے, ان کے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا آپ نے پاکستان کی سلامتی پہ بہت کردار ادا کیا ہے. آدھا گھنٹہ گزرا, جو گالیاں انہوں نے دی وہ آپ نے دیکھا. کل سینٹ میں جو ہوا انہوں نے ابھی شروع ہی کی, سب خوش ہو گئے کہ ہم نے کام کیا بہت بڑا. سینٹ میں کھڑے ہو گئے گالیاں دینے شروع ہو گئے. یہ اکٹھا کرنا نہیں چاہتے, یہ تو اپوزیشن ہے جو پاکستان کے بعد. لیکن پھر بھی آپ کراچی میں تو ایک کوارڈینیشن کمیٹی بن گئی نا, اچھی بات ہے, آپ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں. میں اچھا نہیں سمجھتا. آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے؟ نہیں اچھا سمجھتا. یہ جو کراچی میں کوارڈینیشن نہیں, میں کمیٹی اچھا نہیں سمجھتا. آپ کے چیف منسٹر صاحب کی مرضی سے ہوئی؟ میں خادم ہوں چیف منسٹر کا, یہ بات نہیں ہے. یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. یہ ایک بار منوائیں گے پھر بے عزتی کریں گے. اور یہ ان کے جو ہیں کیا ادھر کیا ہے, ادھر ان کا جائے کیا, کیسے منتخب ہو گئے دنیا جانتی ہے. ان کے کراچی میں ان کے ایک درجن سے زیادہ ایم این اے ہیں. ایم کیو ایم کہیں گے تو ہم مانیں گے کراچی میں ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھے تھے. کیسے آئے ہیں, کیسے بھری پھر منتخب ہو کر آئیں گے. چلیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے درست فیصلہ کیا ہے. بحران کے وقت بات چیت کی ہے, میں اس کی یہ نہیں کیا, لیکن یہ اس کی قدر نہیں کریں گے. چلے ٹھیک ہے, یہ پھر تباہی کی طرف جائیں گے, مذاق. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں خوش نہیں ہوں اس یہ کمیٹی. اور کمیٹی کیوں, چلے آپ نے اپنا ایک صوبہ بیٹھا ہے, صوبائی حکومت بیٹھی ہے. اب اس میں یہ بتائیں شفقت صاحب کہ یہ جو اپوزیشن نے آج ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ عجلت میں آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا جلدی میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شفقت محمود صاحب, یہ کچھ اجلت میں بلایا گیا اجلاس آج؟ دیکھیں حامد, جو سال مکمل ہو چکا تھا وہ پچھلے ہفتے 12 اگست کو ختم ہوا. ہاں 12 اگست کو ختم ہو چکا تھا. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج یا کل نیا جو سال ہے نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا, اس کے لیے صدر صاحب جو ہے وہ اپنا خطاب کریں گے. یہ ایک ٹریڈیشن ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں صرف یہ ایک دو چیزیں, کیونکہ بہت ہی دکھ بھری باتیں آئی ہیں دوسری طرف سے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ضرور. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت کرونا کے حالات اچھے نہیں تھے جون میں, تو ساری اپوزیشن جماعتیں جو ایک ہی ہدف تھا کہ گورنمنٹ نے بربادی کر دی, عمران خان نے بربادی کر دی. تو اگر اس وقت بربادی آپ سمجھتے ہیں, ہم تو نہیں سمجھتے تھے, لیکن اگر عمران خان نے کر دی ہے تو اگر حالات بہتر ہے تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو دے. اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی سیریسلی لیا اس ساری چیز کو, سارے قومی جتنے بھی ادارے تھے ان کو کوارڈینیٹ کیا. آپ بھی این سی او سی میں گئے, این سی سی بھی ہے اس کے اوپر, پرائم منسٹر نے ہر چیز میں پرسنل انٹرسٹ لیا اور اللہ کا فضل رہا. آج تقریباً 7 یا 8 اموات کی خبر ہے, اور ہندوستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو صورتحال ہے, بلکہ ایران میں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہمیں شکر ادا کر رہے ہیں. اب رہ گئی بات کراچی کی. دیکھیں 12 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو وہاں حکومت کرتے ہوئے, اور نہیں سنبھل رہا ان سے کراچی, اور اس لیے ضروری تھا کہ ہم بھی جائیں, جا کے مدد کریں. چانڈیو صاحب کو پسند نہیں آ رہا, لیکن کراچی کے شہری بڑے خوش ہیں کہ بھی اب فیڈرل گورنمنٹ بھی ساتھ آئے گی, اور مل کے تو ان کو ہم نے این ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کی, جا کے بھیجا کہ بھی جا کے نالے صاف کریں, اس طرح فیڈرل ریسورس ہے. تو اصل چیز ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ کراچی کے شہریوں کی زندگی اگر بہتر ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں سب مل کے جل کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس لیے یہ اس پہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں, بلکہ خوشی کا اظہار کریں کہ شاید کراچی کے لوگوں کو جن کو 12 سال سے ایک عذاب میں مبتلا ہے, ان کی زندگی شاید بہتر ہو جائے. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب, آج آپ کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کے بعد علیحدہ پریس ٹاک کی ہے, اور جے یو آئی اور جماعت اسلامی والوں نے علیحدہ پریس ٹاک کی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہے ابھی تک؟ نہیں, بالکل تقسیم نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ رات کوئی میرا خیال ہے کوئی 11 بجے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے اجلاس بلانے کا.
اب یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے جا رہے ہیں اور اس میں کم از کم ایک دن کے وقفے سے اجلاس بلائیں تو پھر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ نے بہت کم ٹائم دیا ہے. تو رات جو ہے وہ 11 بجے جا کے جو ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا اور آج آپ نے حاضری دیکھ ہی لیا. حاضری جو ہے وہ صرف اپوزیشن نہیں, گورنمنٹ کی حاضری بھی بڑی جو ہے وہ پور تھی. تو اس میں جو ہے وہ پراپر اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ ٹائم نہیں مل سکا کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں جو ہے وہ اس بارے میں مشورہ ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی ایف کا یہی اعتراض تھا کہ وہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ بر وقت اطلاع نہیں دی گئی. تو لیکن کیونکہ بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ایک عدلیہ کے اوپر وار کیا, انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ایک غیر قانونی غیر آئینی جو ہے وہ ریفرنس وداؤٹ اپلائنگ ہز مائنڈ جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ صدر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا, لیکن صدر صاحب آج خطاب کرنے کے لیے تشریف لے آئے. تو اس لیے جو ہے وہ بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے خطاب کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے. تو اس پہ جے یو آئی ایف نے جو ہے وہ پورا ساتھ دیا اور وہ ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر کے آئے ہیں. باقی ٹھیک ہے, میڈیا میں انہوں نے جو ہے وہ ٹاک اگر علیحدہ بھی کی ہے تو بہرحال کی تو انہوں نے وہی ہے جو ہمارا جو ہے وہ موقف تھا. اب اس پہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کچھ آوازیں جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا بیلنس تھیں, لیکن الٹیمیٹلی اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس حکومت کے جو شفقت محمود تھے نا, ان کے اوپر مراد سعیدوں نے جو ہے نا وہ پوری طرح سے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا ہے اور کیپچر کر لیا ہے. اور اب جو انہوں نے آخری مرتبہ اپوزیشن کے تعاون کو نہ صرف ٹھکرایا ہے بلکہ اپوزیشن کی جس طرح سے انہوں نے انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید اب اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو تعاون ہوتا رہا ہے شاید اس کے بھی راستے جو ہیں وہ مسدود. چانڈیو صاحب, آج جو گفتگو کی اپوزیشن رہنماؤں نے بائیکاٹ کے بعد میڈیا کے سامنے, اس میں کہا کہ عاشورہ کے بعد جناب ہم کچھ کریں گے, تو کیا عاشورہ کے بعد کیا ہو, اپوزیشن کیا کرے گی؟ عاشورہ کے بعد عاشورہ ہوگا وہ درست ہے, لیکن میں 2-3 جملے اپنے دل کی جو بات آپ نے چھیڑی. ایک تو شفقت محمود صاحب نے ابھی کہا کہ بہت بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, واقعی ان کی پارٹی کے وزیر ہیں, لیکن مجھے افسوس ہوا ہے. کس بات کا؟ حالات ایسے ہیں کہ شفقت محمود صاحب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مراد سعید صاحب کو. ان کا حق ہے. انہوں نے کہا پتہ ہے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ میں مراد صاحب کی تعریف کرتا ہوں. ہاں تو تعریف کی تو میں کہہ رہا ہوں, تعریف کرتا ہوں. میری پارٹی کے آپ نے نہیں سمجھا کیا آپ ستارے ہیں, میں کیوں رانا صاحب تسی کتنے ہو جی؟ اگر یہ وہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے نا, رانا صاحب نہیں یہ ایسے اگر برا نہ بنائیں تو مراد جو ہے نا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو نہیں پسند آ رہا, لیکن وہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہو نا. نہیں پر ٹھیک ہے, میری اس ستارے کے آپ پیچھے ہی رہے. ایک جمہوری طریقے سے ہم ڈس ایگری آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہا کہ نہیں کہے آپ. اب یہ بھی جو روایت آپ کے پروگرام کی یہ نہیں ہے, میری 2 منٹ کی بات ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ حالات اس قسم کے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہر پروگرام میں, اب اچھے لوگ نہیں رہے جو آ کر ہمیں جواب دیں, جو آ کر پی ٹی آئی کی ترجمانی کریں. بلاول اور شہباز شریف کے بعد یہ تقریر ہوگی کہ ہنگامہ بپا ہوگا اور گالیاں ہوگی, وہ آپ کو سارا. لیکن مراد سعید صاحب دیکھیں, مراد سعید صاحب صرف پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہیں, وہ ٹی وی کے ٹاک شو میں آگے نہیں اپوزیشن کا سامنا کرتے, وہ شفقت صاحب کرتے ہیں. یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں شفقت وہ اس لیے کہ یہ اچھے لوگ ہیں, یہ سیاسی لوگ ہیں نا, یہی تو کہہ رہا ہوں. اور کیا؟ اچھا دوسری بات نہیں, تو آپ کو پھر مراد سعید سے کیا پرابلم ہے جب وہ کسی ٹاک شو میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں؟ مجھے ایمان سے کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے, وہ میرے بچوں کی چھوٹے بھائیوں کی طرح. میرا مسئلہ اچھا کام کر رہے ہیں جو کہ سب کو بڑی نہیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں اس پاکستان میں سیاسی روایتیں پھلے پھولیں. ٹھیک ہے, وہ سیاسی روایتوں کا دشمن ہے اور وہ آپ نے آپ کے فائدے میں لگایا ہوا ہے. چلو اچھا ہوا. اب دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ دوسری بات یہ ہے, آپ نے کرونا کی بات کی. ایک منٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کرونا میں وفاق کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ صوبوں نے کمال کر دکھایا. یہ تو مذاق. سن لیں بھلے نہیں, میں نے یہ بات پہلے آپ سے کر لی تھی, بار بار میں نے آپ سے سوال کیا. کس نے کہا, آپ سے پوچھتا ہوں, کس نے کہا یہ فلو ہے؟ کس نے کہا یہ زکام جیسا ہے؟
किसी ने कहा डरने की बात नहीं है, और जब लोग मरे तो कहा नहीं अब करोगे तो और नुकसान हो जाएगा। पहले तो आपने किया, बलूचिस्तान में आपने कुछ नहीं किया, सिंध में आपने वजीरों ये फिर काम कैसे हो गए? अल्लाह का करम, अल्लाह का करा, हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का। मैं ये कह रहा हूँ लोगों का अपना एहतियात, ये कह रहा हूँ इन्होंने तो लोग भेज के नाकामियां की, इन्होंने खुद। अब ये इस पे हम पहले तीसरी बात बढ़िया हुई है कराची वाली। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं इनके खिलाफ क्यों, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इनके साथ इत्तेहाद में अपोजिशन अगर काम करती है ये फिर मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, मुहर्रम का चांद नजर आ गया तो आशूर के बाद फिर आप अपोजिशन कहीं इकट्ठी नजर आएगी? मैं समझता हूँ जो आशूरा बपा करने वाला है, जो आशूरा बपा करता है, उसने अगर फैसला कर लिया कि आशूरा के बाद भी आशूरा हो तो आशूरा हो जाएगा, वरना ऐसे ये महीना भी गुजर जाएगा। अच्छा, अब एक बात बड़ी अहम है जो आज आरिफ अलवी साहब ने की है, वो बड़ी अहम बात है क्योंकि उस पर बड़ा फीडबैक हमने देखा। जब प्रेसिडेंट ने वो बात की तो बड़े डेस्क बजे। उस पर मैं बात करूंगा वक्फे के बाद। आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जब इजराइल के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान का जो स्टैंड है उस पर जब बात उन्होंने की तो उस पर जो पूरा पार्लियामेंट हाउस है, पूरा जो ईवान है, उसमें डेस्क थंपिंग जो है वो शुरू हो गई। तो ये मामला जो है ये इस पे पाकिस्तान के अक्सर लोग जो हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। मैंने जज्बाती का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बड़े सेंसिटिव हैं। ज़रा सुने प्रेसिडेंट साहब ने जब कहा तो क्या हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इसराइल के मामले में दो टोक अंदाज से फौरन उसके ऊपर बयान दिया कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, बजाय इसके के बाद में। और इसको देखकर दूसरे मुमालिक हिम्मत पकड़ते हैं। और आपने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जब तक फ़लस्तीनियों के हुकूक नहीं मिलते, जब तक फ़लस्तीन की स्टेट नहीं बनती, जो कायदे आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू था वही आपकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो शफकत साहब, इस पर भी आप ये कहेंगे कि तमाम इदारे एक पेज पे हैं इस इशू पे भी? मेरा तो ख्याल है इसके बारे में तो दो राय नहीं। मेरा तो खारजा जो है उसकी जो 3-4 दिन पहले की जो मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन अगर वॉकआउट ना की होती तो इस मामले में तो अपोजिशन भी डेस्क में जाती। और अगर आप पता कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा फ़लस्तीन का मामला और फ़लस्तीनियों के हकूक़ का मामला और जो 2 स्टेट सोल्यूशन जो कि हमारा एक बड़ी देर से हमारा एक मौक़िफ़ चला आ रहा है, उस मामले में अपोजिशन गवर्नमेंट एक है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी कौम एक है और इसमें कोई उबहम नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई उबहम नहीं है। जी राना सनाउल्लाह साहब, जो सदर आरिफ अलवी ने इसराइल के बारे में बात की उससे तो आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। फ़लस्तीन के बारे में जो है वो हमेशा से ये 70-72 साल की जो हमारी तारीख़ है तो उसमें बर्र-ए-सग़ीर के, बल्कि बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों का भी यही मौक़िफ़ रहा है। और उसके बाद जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान के अवाम का लगाव है, जज्बाती लगाव है फ़लस्तीन के साथ भी और कश्मीर के साथ भी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इसराइल को कोई भी हुकूमत जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो उसको जो है वो तस्लीम करे, बजूज़ इसके कि फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल हो। जी चांडियो साहब, आपकी पार्टी का तो उस पर बड़ा स्टैंड रहा है, लेकिन इस मामले पे अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से कोई खुल के स्टेटमेंट नहीं आई। देखिए, मैं भुट्टो का वर्कर हूँ। भुट्टो कश्मीर का सबसे बड़ा वकील, भुट्टो महकूम कौमों का वकील पूरी दुनिया में, भुट्टो कश्मीर का वकील। तो मैं हमारे पार्टी की तो पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन ये वक्त ब वक्त कैसे माहौल को तब्दील, जैसे कश्मीर पे उन्होंने हैसियत तब्दील की, ये पूरा साल खामोश रहे। चले अभी तफसील में नहीं जाते। इनके वजीर, इनके मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी वजारत खारजा नाकाम है। तो ये नाकाम, जी शीरी मजारी साहबा ने कहा है कि हमारी मिनिस्ट्री वजारत खारजा नाकाम है। जब वजारत खारजा नाकाम है तो ये कारनामा इनका नहीं है। पाकि सदर साहब ने जो तक़रीर की है वो दुरुस्त है। पूरा पाकिस्तान इस इशू पर, फ़लस्तीन के, कश्मीर के मामलात पे और मामलात जो लोग कौमों के हैं, हम तो उसमें तो साथ हैं। अच्छा, वैसे शफकत साहब, ये एक इशू जो है इस पे आप बात करना पसंद फरमाएंगे कि डॉक्टर शीरी मजारी साहबा ने जो स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर के मामले पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से एक स्टैंड लिया और बात को आगे बढ़ाया, दफ्तर खारजा ने वैसे नहीं किया। नहीं, ये तो शीरीन मजारी साहबा की अपनी राय है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता।
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا وزارت خارجہ ہے اس نے بہت محنت کی ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 1 سال میں اگر آپ ویسٹرن میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو جس طریقے سے کشمیر کے اوپر ہمارے موقف کی تائید آپ کو نظر آئے گی، اور جس طرح کشمیریوں پہ جو ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا میں اور ویسٹرن پولیٹیشنز میں جو آپ کو ایک تاثرات نظر آتے ہیں، وہ تو شاید ہماری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف میں پارٹی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں. میں 94 سے کشمیر کمیٹی کا ممبر تھا. نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کی سربراہی میں ان کے ساتھ شامل تھا. میں بڑے تھرو آؤٹ کشمیر کاز کے ساتھ منسلک رہا ہوں. میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں، جس طریقے سے انہوں نے کھل کے کشمیر کا اور اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی، اس کے بعد جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو آگے اٹھایا اور ہر جگہ جس طریقے سے اٹھایا، تو میرا خیال ہے کہ بالکل کوئی مثال نہیں ملتی ہماری تاریخ میں کہ کتنا زیادہ کشمیر کو اجاگر کیا پچھلے 1-1.5 سال میں. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، میرے پاس اب صرف 1 منٹ رہ گیا، لیکن وہ میں 1 منٹ میں چاہتا ہوں کہ ایک پریڈکشن آئی ہے آج، ایک آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈروں کے بارے میں ایک پریڈکشن آئی ہے. وہ پریڈکشن سن لیں اور بتائیں کہ صحیح ہے آپ کے خیال میں یا غلط ہے. سنیں جی شیخ رشید صاحب کی پریڈکشن. میں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون کے بہت سارے لوگ نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں. حکومتی جماعت میں اکا دکا کوئی ہوں گے اگر ہوں گے، ورنہ میں تو یہ ساری چیخ و پکار جو ہے یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اگر کیس ٹرائل ہوئے، خاص طور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس میں سیریس دیکھ رہا ہوں. جی رانا صاحب، حمزہ شہباز اور شہباز شریف، یہ شیخ صاحب چاہتے یہ ہیں کہ گلیاں ہو جن سجیاں دے وچ مرزا یار پھرے. تو یہ ان کی جو ہے نا وہ جو ان کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی سیاست اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ جو سوچ رہے ہیں نا، ان کی سیاست ختم ہوگی. اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس ملک کی سیاست سے ایلیمینیٹ ہوں گے تو پھر ہی جو ہے اس ملک میں جمہوریت اور سیاست جو ہے وہ آگے بڑھے گی. میرے پاس 20 سیکنڈ ہے. چانڈیو صاحب، کیا آپ اس لیے سندھ حکومت نے جو کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے پی ٹی آئی اور ایم کے کے ساتھ، اس لیے آپ خوش نہیں ہیں کہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ڈسکوالیفائی ہونے والے؟ شیخ صاحب سیاسی مجذوب ہیں، میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں وہ 100 باتوں میں 2 باتیں ان کی پھر درست ہو جاتی ہیں. لیکن میری ادھر وجہ سندھ میں مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتنا بھی تعاون کریں اس حکومت سے، اس نے آخر میں اس نے مینگنیاں ڈال دینی ہیں دودھ میں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ایک جملہ شیخ صاحب کی پریڈکشن شفقت صاحب. نہیں، میرا خیال ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ جو کرے گا لا حول ولا حکومت نیب اگلا گزدار کو بلا لیا. سن لے، اگلا جو ہے سب سے بڑا سکینڈل جو ہے وہ یہ ہوگا کہ نیب کو موجودہ حکومت کس گھٹیا اور انتقامی طریقے سے استعمال کر رہی ہے. عثمان بزدار، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ چیئرمین جو ہے نا، چیئرمین آپ سمجھے کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندے نہ کرو، اسے صرف اس وقت بولتے ہیں جب دستخط کرانے ہوتے ہیں. اور یہ جو میر شکیل الرحمان صاحب والا معاملہ ہے اس میں جو انہوں نے گھٹیا طریقے سے نیب کو استعمال کیا ہے، وہی اگر کھل کے سامنے آ جائے خدا کی قسم لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار یہ اس حد تک جو ہے وہ. چلیں شفقت صاحب کہہ رہے ہیں نیب جانے اور اپوزیشن جانے. شفقت صاحب بہت بہت شکریہ. رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چانڈیو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں کہوں گا کہ جو آج پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے، اس سے جو صدر عارف علوی کا خطاب تھا اس میں انہوں نے سماجی انصاف پہ اور انصاف پہ بہت زور دیا. تو یقیناً تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس میں انصاف پہ بہت زور دینا چاہیے. اور اس حکومت کے لیے بلوچستان کا جو شہر ہے تربت، وہاں پہ ایک نوجوان طالب علم جو ہے حیات بلوچ قتل ہوا ہے، اور اس کے قتل میں جو ایک ایف سی کا اہلکار ملوث ہے اس کو شناخت پریڈ میں اس کے والد نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا. تو اس حکومت کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی، حیات بلوچ کا قتل ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر قاتل کو سزا مل جائے گی تو پھر یقیناً ہم فخر سے کہیں گے کہ عارف علوی صاحب نے جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بات کی وہ بالکل درست بات تھی، اور ہمیں امید ہے کہ اس معاملے پہ بھی تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.